جموں کشمیر کے موجودہ حالات پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ممبر پارلیمنٹ محترم میاں الطاف صاحب ان سے جان گے سر اس وقت کے حالات جہاں کا ہم بات کریں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر پھر دوبارہ سولنگ کلنگ جیسی بات دیکھنے کو ملی، جہاں اس سے پہلے ہم نے کلگام میں دیکھا اور اس کے بعد ایک اسٹوڈنٹ ڈیتھ اور اس کے بعد ایک کٹھوا کے اندر ایک معاملہ سامنے آیا. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس سب کچھ؟ دیکھیں یہ سارے واقعات جو ہیں یہ بدقسمتی کی بات ہے. جو بھی انسانی جانیں گئیں ہم سب کو ان کا دکھ ہے، اور کسی کے بھی ہاتھ سے کوئی مرے، چاہے سیکورٹی فورسز کے ہاتھ سے مرے یا ملیٹنٹ کے ہاتھ سے مرے، کوئی بھی بے گناہ کوئی بھی مرے تو اس کا ہم سب کو دکھ ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی ہے. حالات جو ہیں وہ کوئی اس کی گارنٹی دے نہیں سکتا کہ یہ کلیم کرے کوئی کہ سب کچھ یہاں ٹھیک ٹھاک ہے. اب حکومت کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے، جو لا اینڈ آرڈر کو دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، ہماری جو حکومت ہے ان کو بھی دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں سب مل کر دیکھیں کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں، اور خاص طور پہ انوسنٹ کلنگز جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، انوسنٹ لوگوں کو پکڑنا بھی نہیں چاہیے. تو باقی حالات درست کرنا، یہاں کی سچویشن ٹھیک رہے، وہ پریارٹی ہونی چاہیے حکومت کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہونا چاہیے، لوگوں کی سلامتی جو ہے وہ یقینی بننی چاہیے. پچھلے کچھ عرصہ سے ہم نے دیکھا کہ جموں کشمیر کے اندر ٹارگیٹ کلنگ کا سلسلہ کافی بڑا، اس کے بعد حکومت کے نئے بنے ہوئے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے. کہ کوئی تبدیلی کہیں نظر آ رہی ہے سر؟ دیکھیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ تبدیلی لوگوں کی حد تک آئی، ٹھیک ہے، لوگ نکلے، ووٹ دیے، بڑی تعداد میں دیے، ایک حکومت بنی یہاں پہ، لیکن اس کے بعد بھی کئی مشکلات اور راستے میں ہیں، حائل ہیں، جن کی وجہ سے یہ سسٹم سموتھلی نہیں چل رہا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں، وہ مشکلات جو ہیں جو گورنمنٹ کو چلانے میں آ رہی ہیں، ان کو دور کیا جائے. اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ اس میں آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں، اور اس اسٹیٹ نے پہلے بھی کافی پریشانیاں دیکھی ہیں، کافی ان کے مسئلے ہیں، پرابلم ہیں، خاص طور پہ ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اس کو پریارٹی دینے کی ضرورت ہے. ہماری جو حکومت بنی ہے اس کو بھی اس معاملے میں پریارٹی دینی چاہیے کہ یہ جو ریکروٹمنٹ کا معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ وہی ہے. تو اب امید ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں کچھ لگتا ہے کہ بہتری ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے. سر انتخابات کے دوران ہم نے دیکھا کہ ریاست کے درجے کی بحالی یا 370 یا 35 کو لے کے بہت سارے وعدے کیے گئے، مگر بڑا سوال یہی بار بار کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ کب بحال کیا جائے گا. مرکز سرکار کا دعویٰ کہ جموں کشمیر کے اندر حالات بہتر، انتخابات پرامن طریقے سے مکمل ہوئے، جو سرکار منتخب ہوئی سرکار نے بڑے بڑے دعوے لوگوں کے ساتھ ضرور کیے، مگر حالات میں آج بھی کوئی تبدیلی ان حالات جگہ پیمانوں پر نہیں دیکھنے کو ملی، بالخصوص ریاست کے درجے کی بحالی کی اگر بات کریں. دیکھیں بحالی کے لیے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے خود کہا، پارلیمنٹ میں بھی کہا، سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ ہم ریاست کا درجہ واپس دیں گے، جس کی بڑی اشد ضرورت ہے بھی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی بھی. اب اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، وہ درجہ ملنا چاہیے، وہ ضروری ہے. ایک غیر یقینیت کا ماحول جو ہے، انسرٹنٹی رہنا، وہ ٹھیک بات نہیں ہے. حکومت جو ہماری بنی ہے ان کا بھی بالکل فرض ہے کہ وہ جو ڈے ٹو ڈے معاملے ہیں جو ان کے حد اختیار میں ہیں، ان مسئلوں کا حل ہو، ان لوگوں کی سنوائی ہو. یہ چیزیں جو ان کو کرنی ہیں
ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے الیکشنوں میں کہا، جو وعدے کیے اور جو وہ کرنے کے کمپیٹنٹ ہیں ان کو وہ پریارٹی پہ کرنا چاہیے، اور جو نہیں کر سکتے اس میں اپنی دشواریاں جو ہیں، اپنی ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ بھی لوگوں کو بتانی چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے حقائق سامنے آئیں۔ ایک آخری چلتے چلتے سوال، کیونکہ آپ جب پیر پنچال کی نمائندگی کر رہے ہیں، بہت ساری امیدیں ہیں لوگوں کو۔ مغل روڈ کے ٹنل اور جب پیر پنچال کے اندر ریلوے لائن کی جہاں تک بات کریں، 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے راجوری کے ایک جلسے کے اندر اعلان کیا کہ حکومت آنے کے بعد پیر پنچال کو ریلوے لائن سے جوڑا جائے گا۔ اب بہت ساری امیدیں لوگوں، کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں لگاتار پیر پنچال کی آواز بلند کر رہے ہیں، یہ دو ایک ایسے مدعے ہیں جن سے ان علاقوں میں بے روزگاری میں بھی کمی آ سکتی ہے، ریلوے لائن اور پیر پنچال مغل روڈ ٹنل، ان پر آگے کوئی اس طرح کی پیش رفت؟ دیکھیں، جب میں ممبر پارلیمنٹ بنا تو سب سے بڑی پریارٹی میری یہ تھی کہ جموں سے جو آپ کی یہ پونچھ کی ہائی وے ہے یہ ٹھیک ہو، اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی ایم پی کو بھی تکلیف ہوتی ہے آنے کو، اور بڑے بڑے جو میڈیا والے ہیں ان کو بھی دیکھ ہوتی ہے۔ تو میں اس سلسلے میں کم از کم اتنا دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ رجوری تک آج حالات بہتر ہیں، اور میں نے ہر آفس میں ڈیفنس منسٹر سے لے کے ڈی جی بی آر او تک ہر جگہ فالو کیا۔ اب بھی مجھے جو انہوں نے ایشور کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں رجوری تک کا یہ سٹریچ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اخنور سے لے کے بھاملہ تک کا جو پورشن اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے، خاص طور پہ جو وہ آگے برج بن رہا ہے، اس میں کچھ ٹائم لگے گا، لیکن کچھ مہینوں میں وہ تیار ہو جائے گا، اور یہاں 2.5 گھنٹے میں رجوری تک پہنچ جائیں گے۔ اور مجھے بورڈ کی میٹنگ میں بھی ابھی پونچھ میں جو ہم نے ایک میٹنگ کی تھی اس میں ایشور کیا بی آر او والوں نے کہ مئی کے مہینے میں آپ کا جو یہ سٹریچ ہے رجوری، تھنا منڈی، بفلیاز، سرن کوٹ، یہ سب بلیک ٹاپ ہو جائے گا۔ تو اس جو آگے سے یہاں سے اس طرف سے جو پونچھ کو راستہ جاتا ہے اس میں وہ ابھی ٹنل کے وہاں سے بنانا تھا، اس کے ٹینڈر میں کوئی دقت ہے، لیکن منجا کوٹ تک مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی 1-1.5 مہینے میں ٹھیک ہونی چاہیے سڑک، مجھے ایشور کیا، میں فالو کر رہا ہوں۔ مغل روڈ کی جہاں تک بات ہے، یہ بیسیکلی اسٹیٹ گورنمنٹ کی روڈ تھی، یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کو پھر ہو گئی ٹیک اوور، اس کے بعد انہوں نے یہ پھر بی آر او کو دے دی۔ نیشنل ہائی وے ہی جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس کی فنڈنگ بھی کرے گی، انہوں نے کنسلٹنٹ بھی اپوائنٹ کیا تھا اس روڈ پہ، میری ان سے ڈیٹیلڈ میٹنگ بھی ہوئی۔ تو ڈی جی بی آر او سے بھی میں ملا، وہ خود بھی اس ایریے میں آئے تھے، دیکھ کے گئے تھے۔ تو میں نے بھی راج ناتھ سنگھ جی کو چٹھی لکھی تھی، ڈیٹیلڈ چٹھی لکھی تھی کہ سڑک بنی ہوئی ہے، سری نگر سے بفلیاز تک سڑک بنی ہوئی ہے، اب اس کی وائڈننگ کرنی، اس کو کھولنا، وہ کرنا، یہ سب اس پہ پیسہ ضائع ہوگا۔ پریارٹی جو ہے اس روڈ پہ آپ نے لے لی ہے وہ ٹنل کی ہے، اور ٹنل ہی بننا چاہیے۔ بی آر او بھی اس وقت اسی چیز پہ کام کر رہی ہے کہ ٹنل ہی بنے اور ہم اسی پہ کام شروع کریں۔ ابھی جب پرائم منسٹر سونا مرگ میں آئے ٹنل کا افتتاح کرنے، تو ان کے سٹیج سے نتن گڈکری جی نے یہ کہا کہ یہ روڈ ہم نے بنانی ہے، اس روڈ کا ذکر کیا، اس مغل روڈ کا، کہ ہم نے وہ ٹیک اپ کر لی ہے، ہم اس کو بنائیں گے۔ مجھے بھی انہوں نے یہ کہا ہے۔ اب نتن گڈکری جی ایک اچھے آدمی ہیں اور پرائم منسٹر کے سٹیج سے انہوں نے کہا ہے تو میں فالو بھی کروں گا، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ جہاں تک ریلوے لائن کی بات ہے، میں نے پارلیمنٹ میں کوسچن دیا تھا ریلوے لائن کے لیے، تو پہلا جواب جو ریلوے منسٹر کا آیا تھا انہوں نے بتایا کہ یہ 220 کلومیٹر کا سٹریچ بنتا ہے جموں سے پونچھ تک کا، تو ہم اس کو اس وقت ٹیک اوور نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے ان کو سوچ سمجھ کے کچھ بات بھی کر کے لوگوں سے یہ اپنی طرف سے پرپوزل دیا ہے، اور ابھی میں نے پارلیمنٹ میں کوسچن بھی اس پہ دیے ہیں کہ ریاسی سے اب ٹرین جا رہی ہے، کٹرا سے، ریاسی سے کشمیر، تو ریاسی سے رجوری پہلے فیز میں 40 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے،
اور ریلوے میں بھی کچھ لوگوں سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ریلوے کا سارا انفراسٹرکچر جو ہے کٹرا میں ریاسی میں موجود ہے. کوئی نیا دفتر نہیں بنانا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, کوئی سٹاف نہیں لانا ہے, آلریڈی اس لائن کا موجود ہے ریلوے کا انفراسٹرکچر. تو اس کو پریارٹی ملنی چاہیے. پھر میں ریلوے منسٹر سے ملا بھی تھا تو میں نے ان کو سمجھایا بھی کہ یہ اب 40 ہی کلومیٹر کا ایریا ہے اور 2 بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں, نیگلیکٹڈ ہیں اور اس کے حقدار ہیں ریلوے کے. تو اگلے کچھ دنوں میں یا مہینوں میں اس سلسلے میں صورتحال کلیئر ہو جائے گی. اور میں نے بھی ان کو کہا ہے کہ کم از کم بھی سروے کا کام شروع ہونا چاہیے. 40-45 کلومیٹر کا ایریا ہے. ریاسی سے اگر روڈ رجوری ہے تو ٹرین آنی زیادہ آسان ہے, روڈ آلریڈی چل رہی ہے. تو اس پر ہی میں فوکس کروں گا, اپنی طرف سے محنت کروں گا, اور باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے, مگر میں ہوپ فل ضرور ہوں. شکریہ سر, شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف صاحب, جن کی طرف میں آپ نے سنا کہ راحت بھری خبریں ضرور سامنے آ رہی ہیں کہ امید کی جائے گی کہ کتا کے اندر بھی جلد ٹرین کا نظام بحال ہو. راہل سودن کے ساتھ جمشید ملک, گلستان نیوز, راجوری.